Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. لیکن کمال کی بات ہے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان اسلام کو جب بھی نقصان پہنچایا ہے وہ اپنوں نے ہی نقصان پہنچایا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جاوید غامدی صاحب اپنے اس آرگومنٹ کا جواب کریں۔ مجھے وہاں بات ہوئی ان لوگوں سے جو لوگوں کے مقدمہ لڑ رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہر دوسرے منٹ کے پر ہندو جو تھے وہ جاوید غامدی کا جواب لے کے آتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ہندوستان میں آج کل ہندوستان میں کرناٹکا کی عدالت نے فیصلہ کیا کہ مسلمان لڑکیاں حجاب نہیں کر سکتی۔ اسلاموفوبیا کے جو کیسز ہیں آن دا رائز ہیں۔ اچھا، اور یہ سب حجاب کی بات ہوئی ہے، حجاب کی بات ہوئی ہے تو آج کرناٹکا ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس مسلم طالبہ اور اس سے جیسی کئی طالبات کی جو درخواست تھی حجاب پر پابندی والی ان کو خارج کر دیا، اور اس میں حوالہ دیا گیا اس کی انٹرپریٹیشن جو کی گئی ہے اس میں جاوید غامدی صاحب کا بھی حوالہ دیا گیا ان کی انٹرپریٹیشن کا۔ اس کو کیسا سمجھتے ہیں آپ؟ جی آجا، میرا سر آج شرم سے جھک گیا ہے۔ ہندوؤں کے نرغے کے اندر کھڑی ہو کے ایک عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے اللہ اکبر اور حجاب لیتی ہے، اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تمام سہولتوں کے اندر رہتے ہوئے جاوید غامدی صاحب کا فلسفہ جو کہتا ہے کہ حجاب کے میں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے تو وہ غیرت و حمیت کے ساتھ عورت بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی سے عقل، علم، فہم، فراست چھین لیتا ہے، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، تو پھر وہ جاوید غامدی بن جاتا ہے۔ اس حد تک یعنی آپ سوچیں کہ آپ نے پورا نیریٹو بلڈ کر دیا، جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پردہ کرتی رہی، جس سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی بیویاں، بیٹیاں سب پردہ کرتے ہیں، جن کے تابعین کے لوگ پردہ کریں، جن کے تبع تابعین پردہ کرتے ہیں، صدیوں تک مسلمان جو تھے وہ باقاعدہ وہ اس قرآن پاک کی آیت جو تھی جلباب کے اندر جاتے رہے۔ اس کو اندر آپ اس کو ایک سمجھتے ہیں کہ ڈیوٹی ہی نہیں ہے اسلام کی۔ اسلام کے اندر سورہ نور کس طریقے سے اتری، اور اس کے سورہ احزاب کی، سورہ حجرات کی جو آیات ہے وہ کیسے اتری۔ لیکن کمال کی بات ہے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان اسلام کو جب بھی نقصان پہنچایا ہے وہ اپنوں نے ہی نقصان پہنچایا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جاوید غامدی صاحب اپنے اس آرگومنٹ کا جواب کریں۔ مجھے وہاں بات ہوئی ان لوگوں سے جو لوگوں کے مقدمہ لڑ رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہر دوسرے منٹ کے پر ہندو جو تھے وہ جاوید غامدی کا جواب لے کے آتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ایک عورت جو ہے وہ حجاب پہننا چاہتی ہے، ہوا کیا کہ پوری کی پوری 22 کروڑ مسلمانوں کی بیٹیاں، بیویاں، بچیاں ساری کی ساری وہ آج آرگومنٹ کرنے کے قابل نہیں رہی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہم نے تو ماؤں کو پردہ کرتے دیکھا تھا، ہم نے تو بڑی بہنوں کو پردہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو پردہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، ہم نے تو کہا تھا کہ ہم سورہ نور کی آیات ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہیں۔ لیکن چونکہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ حجاب کیوں پہنتی ہیں، بنیادی طور پر اس کو غامدی صاحب کو اندازہ نہیں کہ ان کی کوئی بیٹی بہو بیوی وہاں ہے نہیں کہ جس کو پر ہندو غلیظ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہوتا کیا، ایوان ڈڈلی نے یہی تو کہا تھا، اس نے کہا تھا میں نے جس دن حجاب پہنا تھا اور تو مجھے اس دن احساس ہو گیا تھا کہ مجھے مرد کی عزت سے دیکھنا شروع ہو گئے تھے، کوئی مجھے پیچھے گھور کے نہیں دیکھتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایک بہت بڑے میں پردے کے اندر آ گئی۔ آپ سوچیں کہ اس سارے معاملے کے اندر آرگومنٹ یہی دی جاتی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ گھر کے اندر ہے، گھر کے اندر چہرے کا پردہ نہیں ہے، گھر کے اندر جو آپ کے دیور ہیں، باقی لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، اس طرح کے لوگ، ان سے پردہ نہیں ہے۔ باہر نکلنے کو تو اللہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ اپنے اس کو اوڑھنیوں سے ڈھانپ لیا کرو۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آرگومنٹ ہے اب جاوید غامدی صاحب کو پاکستان کے اندر بھی ٹی وی چینل کے اندر کیا بات ہے کمال بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی انٹرپریٹیشن کو سمجھتے ہیں کہ وہ جدید ترین اور اجتہاد کے درجے پہ اور مقام پہ فائز ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ وہ تکلیف دہ عمل ہے جس کا آج رزلٹ نکلا ہے کہ جب اچھا اب کیا دیکھ رہے ہیں، پابندی انہوں نے خارج کر دی، اپیلیں خارج کر دی، اب کیا ہونے والا ہے؟ اب ٹینشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اسکولوں کو چھٹیاں دے دی گئی ہیں، تو اب مسئلہ کیا ہوگا وہ آپ کی بچیوں کے منہ سے حساب چھین لیں گے، اور کیا ہوگا؟ وہ حجاب پہن کے اسکول میں جائیں گے، وہ کہیں گے دفعہ جو تم نہیں جانے دیتے۔ تو بندہ یا تو آخرت بچائے گا، وہ بیٹی یا تو اپنی آخرت بچائے گی، اور یا دنیا کی کتا بن کے رہیں گے وہ لوگ۔ آپ نے بنا دیا دنیا کا کتا، آپ نے ان کی آخرت کے اوپر لال لکیر پھیر دی۔
مطلب مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی. اور مجھے میں پاکستان کے اندر، میں سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر علماء کرام کو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے، اور اس کی اجتماع امت یہ کہتی ہے. انڈیا کے اندر تو کھڑے ہوئے ہیں بہت سے لوگ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی میں دیکھ رہا تھا کچھ غامدی صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو مان رہے ہیں. تو جو بھارت کے اندر جو علماء کرام ہے، جید علماء کرام ہے، ان کی بات کیوں نہیں رکھی گئی سامنے؟ یہی کوڈ کیوں کیا گیا؟ کیا پوری دنیا میں یہی کوڈ کرنے والی چیز؟ اور بھی بہت سارے عالم ہیں، اور بھی بہت ساروں نے بات کی. ہندوستان کی جو عدالت ہے وہ تو ہندوتوا کی سٹوج ہے، وہ تو اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، وہ تو آزاد فیصلہ. جو عدالت سپریم کورٹ یہ کہے کہ افضل گرو کو ہم پھانسی اس لیے دے رہے ہیں کہ لوگوں کا کوئی چین آ جائے، لوگوں کو اطمینان آ جائے، ورنہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا عدالت کہتے ہیں. یہ عدالتیں نہیں ہیں. یہ کینگرو تو بہت مزدار چیز ہوتا ہے. کینگرو تو بیچارہ اپنی ماں کی طرح جھولے بچوں کا، کینگرو نہیں ہے. یہ تو بدترین کسی جانور کا بھی اگر نام لیا جائے تو اس طرح کی عدالتیں بن جاتی ہیں بھارت کی عدالتیں، کہ جہاں آپ کے پاس انصاف مل ہی نہیں سکتا، مسلمان سوچ نہیں سکتا. اور اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ملک جو ہے اس کے اندر آج بھی پاکستان میں لوگ جو گفتگو کرتے ہیں. پرسوں ترسوں ایک محترمہ جو تھیں میرے ساتھ بحث کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں وہاں دیکھیں ہمارے پڑوس میں آج تک کبھی سسٹم ڈریل نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں کوئی تالے آزما نہیں ہوا، آج تک کبھی اس کو پھانسی نہیں دی گئی. میں نے کہا وہاں 22 کروڑ مسلمان ہیں، اگلے 100 سال تک کبھی سوچ سکتے ہیں وہ 22 کروڑ مسلمان کبھی ایک اقتدار کی جھلک بھی دیکھ سکیں، سکون کا اور سکھ کا سانس بھی لے سکیں؟ وہاں تو اکثریت کی آمریت نافذ ہے، اور بری طرح نافذ ہو چکی ہے. اس کا مطلب